اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین حق۔ اب دین حق کو غالب کون لوگ کریں گے، اس کا سلیبس اور نصاب کیا ہے، اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ نہیں کہ شناختی کارڈ پہ بس مسلمان لکھا گیا تو یہ غالب ہو جائیں گے۔ وہ آئیڈیل اور سٹینڈرڈ مومنوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دوسری صفات سے مخاطب کیا گیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ کسی جگہ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، بشیر، نذیر، یہ آپ کی صفتیں بیان کی گئیں۔ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا۔ 4 جگہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب کے اندر، اور سورہ محمد میں، اور یہ سورہ فتح کے اندر۔ اور ہر جگہ ایک حکمت ہے۔ اس جگہ یہ حکمت ہے کہ وہ کافروں کا نمائندہ اڑ گیا کہ تم محمد رسول اللہ کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اگر ہم نے محمد رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو وہ اڑ گیا تھا، صلح حدیبیہ کرانا مقصود تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسی واقعے میں لکھ دیا کہ قیامت تک بچے بڑے پڑھتے رہیں گے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے دین حق دے کے بھیجا ہے، غالب ہوگا یہ دین کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس جماعت کے امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رہبر رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدقسمت ہے لوگ جو ایسے رہبر کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں، کسی اور کے پیچھے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، معیت جس کو حاصل ہے، وہ تھوڑی مدت کی ہو یا زیادہ مدت کی، وہ اونچے ہو جاتے ہیں۔ انبیاء رسل کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری جنگ کافروں سے ہوگی، کہنے والا کہے گا یار تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، صحابی ہے۔ جب وہ ہوگا تو اللہ فتح دے دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تمہاری جنگ ہوگی، کہنے والا کوئی کہے گا کہ کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت کو حاصل کیا، یعنی کہ تابعی، تو اللہ فتح دے دے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تابعی کی صحبت جس نے حاصل کی ہو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایسی یعنی کہ فتح بلکہ باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ نے، کہتے ہیں نا کمزوروں کے ساتھ مدد طلب کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور انہی طرح جس طرح صحابہ کو جس نے دیکھا اللہ فتح دے دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمان کس طرح صداقت، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے اس طرح گرتی تھی جس طرح خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں درخت سے۔ کوئی پلاننگ، کوئی تیاری ان کی، سب کچھ ہے، پہاڑ، سمندر، صحرا عبور کر کے وہ چلتے گئے۔ بلکہ ایک کمانڈر نے امداد مانگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اتنے ہزار دے دو، 4000 یا اس طرح۔ فرمایا میں 4 بندے بھیج رہا ہوں، ایک بندہ 1000 کے اوپر ہے، یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور جنگوں میں باقاعدہ خواہش ہوتی تھی، امیر المومنین کو کہا جاتا ہمیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دیجئے، اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد نازل کرتے تھے۔
اللہ اکبر۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، یہ نہیں کہ ان کا تندی ہے، سختی ہے مزاج میں، نہیں، ان کی سیرت کی مضبوطی، ان کے ایمان کی پختگی، ان کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے، نہ کافر ان کو دبا سکتا ہے، نہ کافر ان کو خرید سکتا ہے۔ یہ اپنے ایمان میں چٹان ہے، اپنے ایمان میں چٹان ہے، اور بڑی بڑی طاقتوں کی وہ نمائشی اسلحہ اور ان کی طاقت یہ ان کو ہلا نہیں سکتی۔ تو کافروں پہ سخت ہیں، اور سیدھی بات ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ جب دلوں میں کفر کی نفرت اور سختی ہے تو پھر آپس میں رحم دل ہے۔ آج الٹ گیر چل گیا، آج کافروں کے لیے نرم ہیں، بچھے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں، اور آپس میں سختی ہے، آپس میں تشدد ہے۔ اللہ اکبر، غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا سارا رحم آپس میں تھا۔ اگر ان کی بعد میں آپس میں کوئی جنگیں ہوئیں یا اختلاف ہوا بھی تو وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا۔ تو اس لیے بعد میں ہونے والے واقعات، وہ قرآن نے جو ان کی گریڈنگ کر دی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہی ہوگا۔ ہم تاریخ کو اونچا نہیں کریں گے، قرآن کو اونچا کریں گے۔ اللہ علیم الخبیر نے جب ان کے بارے میں بتا دیا، وہ کہتے ہیں نا، ہم ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے جو صحابہ کی عظمت اور شان کو گھٹائے۔ تو فرمایا وہ تو آپس میں رحم کرنے والے اور کافروں پہ سخت ہیں۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔